وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جس کے اندر ہم چند چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اسلامی تاریخ سے۔ اسلامی تاریخ میں آج ہم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ زبردست عالم، بڑے فقی، بڑے محدث، علم فقہ کے ماہر اور معرفت الہی میں کامل نمونہ تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے، اور امام صاحب اور دیگر اہل علم کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کو علم حدیث سے خاص تعلق تھا۔ ہزاروں طلباء نے آپ کے درس میں شریک ہو کر علم حدیث حاصل کیا۔ ان کی عزت اور شہرت پر مامون الرشید جیسا خلیفہ بھی اور ہارون الرشید جیسا خلیفہ بھی رشک کیا کرتا تھا۔ عبادت اور ریاضت، زہد و تقوی، عادات و اخلاق اور حسن معاشرت میں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور سخاوت میں ان کی مثال مشکل سے ملتی تھی۔ اہل علم حضرات کو خصوصی ہدایہ اور تحفوں سے نوازتے تھے۔ ایک سال حج، دوسرے سال جہاد، تیسرے سال تجارت میں مصروف رہتے تھے اور مالی نفع ضرورت مندوں پر تقسیم کرتے تھے۔ خوف خدا، فکر آخرت، مخلوق سے بے نیازی، کم درجے کے لوگوں سے عاجزی اور مالداروں سے خودداری سے ملنا آپ کی اہم صفات ہیں۔ 63 سال کی عمر میں 181 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں عنبر مچھلی کے بارے میں پڑھیں گے، جسے آپ لوگ ویل کے نام سے جانتے ہیں۔ سمندر میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار مادہ نکلتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر وغیرہ بنتے ہیں۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے الٹی کر دیتی ہے، کیا کر دیتی ہے، پھر وہ سمندر کے پانی پر جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے، اور جو مچھوارے ہوتے ہیں وہ اسے جمع کر کے بازاروں میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس قیمتی چیز کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ سمندر سے خشکی کی طرف نکل آتی ہے اور باہر آ کر خود بخود دم توڑ دیتی ہے، اور آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے یہ مچھلی خود شکار بن جاتی ہے اور لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا، اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب اس کا حاصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، طواف کے 2 رکعت میں مسنون قرات کون سی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی اور قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حاصل یہ ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پسند پیدا نہیں کی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے، کہ جب سے اس نے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اتنی ناپسند ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی مقدار سے عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 9، زمزم کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو،
جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔